الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وعلى آله وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ سب تھلے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال تعالی فی مقام آخر ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب مل کے درود پاک پڑھو۔ تسی ٹینشن نہ لو کہ بندے تھوڑے نے، ٹینشن تو مینوں ہونی چاہیے، مینوں ذرا بھی ٹینشن کو نہیں۔ ایک بھی بندہ ہوئے میں تقریر اونجی کرنا تے 1000 ہوئے تاں بھی تقریر اونجی کرنا، اس واسطے کہ صرف اس گل تے میں راضی نہیں ہوتا کہ بندے بہتے پیچھے ہو کے بیٹھ جاون۔ اے جڑے 3 بندے چادر والے بیٹھے ہو ایتھے آ جاؤ، کیمرے والے دے نال کڈی سونی جگہ ہے، ایتھے آؤ، ایتھے اے ویکھو ہون جگہ بنی نا۔ وہ بچہ جڑا پیچھے بیٹھا ماسک پتر تو لایا ہوا ہے، کوئی گل نہیں، کرونا کچھ نہیں ہے، لال ہے ماسک بے شک لا کے رکھ، میرا مطلب ہوں تو ماسک لایا ہوا ہے پھر کیوں ڈر کے بیٹھا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین یا رب بالمصطفیٰ۔ ایکو بند رکھو والی، ٹھیک ہے نہیں؟ میڈ کھول دیو، میڈ کھولو، بیس تھوڑی ادھا دیو۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الديم۔ میں نعت پڑھ رہے ہیں سرکار دی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور حافظ صاحب قبلہ دی تائید ہو گئی ہے کہ بہترین نعت ہے، کیونکہ امام بوسیری دی لکھی ہوئی نعت، عربی زبان ہے نعت حضور دی۔ تے سبحان اللہ آکھ دے جاؤ، میں نے پتہ ہے کہ اکثریت نو عربی سمجھ نہیں آندی، لیکن امام بوسیری تے اعتماد تے ہے نا کہ انہوں نے سرکار دی بارگاہ جو عرض کیتا ہوئے گا سچ عرض کیتا ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا عربی نعت سن کے سبحان اللہ کو فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم استفاہ حبیبا بارئ النسم۔ اور جڑا جملہ ہون پڑھن لگے ہاں اتھو پتہ چلے گا کہ میں
پکے پینڈے تے سچے سنیاں تقریر کر رہے ہیں. جیڑا جملہ ہون پڑھن لگ آج دے دور ہے جیڑا سینیریو چل رہے ہیں جیڑا حالات اس ویلے چل رہے ہیں اس جملے تو پتہ چلے گا ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر. واہ سبحان اللہ. کیمرے تو پیچھے جڑے بیٹھے نے صرف ہس رہے ہیں تسی بھی سبحان اللہ آخنی ہے تسی بھی سننی ہو الحمدللہ. پھر میں پڑھ رہا ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر. سبحان اللہ گھٹ ہو گئی میں اگے جانا ہی نہیں جدو تک تسی پوری طرح بولنا نہیں. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی. صدیق عکس حسن و کمال محمد است. صدیق عکس حسن و کمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شم جمال محمد است. حیدر 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 بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما محبت آل محمد است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون. مطلب جنہ دے قائد اور لیڈر ایڈے چنگے ہون مطلب ہے کہ حافظ صاحب قبلہ ہیں بزرگ بھی نے عمر رسیدہ بھی نے اور تقریباً نصف صدی دی دینی خدمات بھی نے. دیکھو او ہر جملہ سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تے تو انہوں نے فالو کرنا چاہیے. اچھا اب میں سرکار کے اوصاف ذکر کر رہا ہوں اور یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پسند آئیں تو سبحان اللہ کہیں کیونکہ پسند نہ آنے کا سوال ہی نہیں ہے. لہذا سنتے جائیں اور سبحان اللہ کہتے جائیں. حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون. تواڈی سبحان اللہ سن کے بندیاں نو پتہ لگے گا کہ رونق ہے غمخار امت شفیع آخرت رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین خاتم النبیین سارے رل کے سید المرسلین امام الاولین والآخرین سٹیج علوی مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات اول کائنات جان کائنات. اے عمار صاحب نو میں کہہ رہا سی وزن گھٹاؤ کہندے سن سمجھ نہیں آ رہی کیویں گھٹے گا. سبحان اللہ ڈٹ کے آکی کرو وزن گھٹے گا. مقصود اول کائنات جان کائنات روح کائنات رونق کائنات رنگت کائنات خلاصہ کائنات محسن کائنات معلم کائنات ہادی کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات حسن کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں خاص طور پر اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام مشائخ اعظام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اور اخص الخاص طور پر یادگار اسلاف
مخدوم اہل سنت حضرت علامہ حافظ عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بزم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نورانی معطر معمبر مشک بو تذکروں کی حسین محفل ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین محفل کو، بانیان محفل کو، انجمن سپاہی مصطفیٰ کے تمام ذمہ داران کو، اور صاحب خانہ جناب غضنفر علی بھٹی صاحب کو، سب جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے اس محفل پاک کے انعقاد میں جس طرح سے بھی اپنی سروسز دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوص حاضری اور پرخلوص نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، حاضرین کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ دو چار بندے نے آمین آکھیے، باقیاں نو ایدہ مطلب ہے رزق حلال برکت نہیں چاہیے دی۔ الحمدللہ اللہ دا دیتا ہویا بڑا ہے، لیکن پھر بھی برکت چاہیے دیئے تے آمین اچھا آکھو نا ذرا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو عقیدے کے چوروں سے اور ایمان کے ڈاکوؤں سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھو ڈاکو کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ڈاکو اور چور وہ ہوتے ہیں جو مال چرا کے لے جاتے ہیں، مال چھین کے لے جاتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ڈاکے، چوریاں، راہزنی، رابری یہ ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ اپنا مال جو بچا کے آ جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یا مال دے کے آ جائے، جان بچ جائے تو خوش ہوتا ہے میری جان بچ گئی، کسی کی دکان بچ گئی تو خوش ہوتا ہے، مکان بچ جائے تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا توجہ سے، نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آنے والوں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، نسبت مصطفیٰ پہ ناز کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ پہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو مصطفی اور محمدی کہلوانے والوں، میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھنے والوں، میرے نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے والوں، حضور کے صحابہ اور حضور کی آل کی نوکری کرنے والوں، یہ آپ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں اور شعوری طور پر کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور کا بڑا مسئلہ وہ دکان بچانا، وہ مکان بچانا یا جان بچانا نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان بچانا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان بچانا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ایمان بچا کے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ایمان بچا کے لے گیا ان فتنوں کے دور میں، یہ قرب قیامت کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو پرفتن دور ہے اور کروشل ٹائم ہے، اس کو بند کر دے نا۔ میں اگر غلطی نال پنجابی چاہ گیا یا سر لا لی تو پھر باہیں چلا لینا، شوق پورا کر لینا، لیکن پھر آج میرا موڈ کوئی نہیں، بندے ہن سمجھدار ہو گئے نے، نالے قلعہ بھٹیاں والے نا، مطلب ہے کہ مطلب جیڑی کمپنی انہاں دے مقابلے چھے انہاں نے انہاں نوں بھی سنن دا ول سکھا دیتا ہے، اس کے بغیر ایکو کے بغیر بات نہ سمجھ آئے۔ یہ بڑا کروشل ٹائم ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں اپنی امت کو متنبع کیا، متوجہ کیا، وارننگ دی، وارن کیا۔ آقا علیہ السلام نے کی بے شمار حدیث ہے، فرمایا ایک صحیح بخاری کی حدیث کتاب و اشراط الساعہ کے اندر ہے، فرمایا تنزل الفتن کا مواقع القطر فی بیوتکم، قرب قیامت فتنے یوں اٹھیں گے، فتنے یوں ظاہر ہوں گے، فتنے یوں سامنے آئیں گے، فتنے یوں سر اٹھائیں گے، فتنے یوں بپا ہوں گے، فتنے یوں منہ کھولے کھڑے ہوں گے جیسے موسلا دھار بارش میں تمہارے گھر کے سیر میں بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے گھر کی بالکونی میں، انیکسی میں، برآمدے میں بیٹھا ہو اور مسلسل بارش برس رہی ہو، سین کے اندر بارش کے قطرے گر رہے ہو، اور وہ ان کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اٹ از امپاسبل، ناممکن ہے۔
میرے نبی نے فرمایا اسی طرح قرب قیامت فتنے شمار نہیں کیے جا سکیں گے. فرمایا ان فتنوں سے بچ، یعنی فتنے آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فتنے ہیں. توہین رسالت کا فتنہ ہے، توہین صحابہ کا فتنہ ہے، گستاخی اہل بیت کا فتنہ ہے، فحاشی اور عریانی کا فتنہ ہے. ہر طرف فتنے دن دھناتے پھر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس دور میں ایمان بچانے کے لیے بازار سے بھاگ کے بندہ گھر آئے گا، اور گھر میں بھی ایمان بچانے کے لیے اسے پچھلے کمرے میں جانا پڑے گا. اور صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ کو اور میرے کریم نبی نے فرمایا ان الایمان لا یارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا. یہ حافظ صاحب جو عربی عبارت حدیث سمجھ گئے تھے پوچھیں اس حدیث کی اس کے اندر ڈیپتھ کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے، اس کے اندر معنویت کتنی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرب قیامت ایمان مدینے میں سمٹ جائے گا، مدینے میں سمٹ جائے گا. کیسے؟ پوری دنیا سے ایمان ختم ہوتا جائے گا اور مدینہ المنورہ کے اندر ایمان سمٹے گا، سکڑے گا، جمع ہو جائے گا. کیسے؟ کما تارد الحیۃ الی جوہرہا، جیسے سانپ اپنی بیل میں گھستا ہے، سانپ اپنی بیل میں گھستا ہے. اب یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی عام بندے کی طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے، عام بندے کی بات کی طرح تھوڑی بات ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم کو تو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. جوامع الکلم، جوامع الکلم، جوامع الکلم. جوامع الکلم کا مطلب جامع بات، مختصر ترین بات، یعنی جملہ چھوٹا جیا لیکن معنی مفاہیم مطالب کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. یہ خاصہ ہے میرے نبی کا، یہ خاصہ ہے، خاصہ. اور خاصہ وہ ہوتا ہے خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. کسی شے کا خاصہ ہوتا ہی وہ ہے جو اسی شے میں پایا جائے، کسی اور میں نہ پایا جائے. اور میرے نبی نے فرمایا میرے 6 خاصے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. ویسے تو اس سے بھی زیادہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن ان 3 کے الفاظ سیم ہیں جو میں سنانے لگا ہوں، اس لیے میں نے کہا ہے 3 کا نام لیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم واحلت لی الغنائم ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بها النبیون کما قال علیہ السلام. آپ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء اور رسل میں سے 6 چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے صرف آمنہ کے لال کو دی ہے، جو مدینے کے تاجدار کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی ہے. اب میں 6 کی تشریح تو نہیں کروں گا کیونکہ موضوع وہ نہیں ہے. اگر ادھر چلا گیا تو اسی ایک حدیث میں پورا وقت گزر جائے گا. میں طالب علم ہوں، ظاہر ہے میں کیسٹری خطیب تھوڑا ہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو میری تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے. میں خطیب بعد میں ہوں، پہلے مدرس ہوں. میرا اصل تعارف جو ہے وہ تدریس ہے، وہ پہچان میری پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں اگر 10 ہاتھ رکھاں کہ کیڑے کیڑے میرے شاگرد نے تو تسی پھر کہو گے جی سانو بھی بنا لو شاگرد، تو میں اس واسطے دسنا نہیں، ٹھیک ہے نا. اب سنیے، کچھ پتہ ہے نا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. قد باقیہ خبایا فی زوایا، ٹھیک ہے نا. یہ متول کا جملہ ہے جو میں نے بولا ہے. قد متول، حافظ صاحب نو پوچھو متول کی شے تھوڑی بلا جانے متول کی ہے، ٹھیک ہے نا. متول کا جملہ قد باقیہ خبایا فی زوایا. حالی تسی کیا نا پتہ ہے تے میں متول دا جملہ اس واسطے بولا ہے کہ حالی کونیا کھدریاں اور بھی بہت کچھ باقی ہے، ٹھیک ہے نا. حالی تو بہت کچھ باقی ہے، ٹھیک ہے. ابھی پورا تعارف کہاں، ابھی تو زندگی گزر جائے گی. میرے نبی نے فرمایا 6 چیزیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں. 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ یا 1,70,000. 3 روایتیں ہیں، 3 روایتیں نبیوں کے بارے میں، 1 لاکھ کی، 1,70,000 کی اور 2.25 لاکھ کی. فرمایا ان نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ نے یہ 6 چیزیں کسی اور کو نہیں دی ہیں، صرف میلاد والے مصطفیٰ کو دی ہیں. اچھا، ان میں سے پہلی جو میں بات کر رہا تھا اوتی تو جوامع الکلم
فرمایا میرے رب نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں. جامع یعنی گل بالکل چھوٹی، معنی مفہوم بہت زیادہ. ان میں سے ایک یہ ہے ان الایمان لا یارض المدینہ کما تارض الحیۃ الی جوہرہا. اب آپ نے سننا ہے، میں نے ترجمہ تو کر دیا. میرے نبی نے فرمایا کہ ایمان مدینے میں سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں گھستا ہے. تو سانپ آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ جو ہیں کبھی کبھار پالا پڑ جاتا ہے. میں نے بچپن میں کئی دفعہ ایسا ہوا کھیتوں کھلیانوں میں بھی بیسک پینڈو بندہ لاہوریا تھوڑا ہی ہاں تھوڑے طرح باہروں آیا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو میں بکریاں بھی چراتا رہا ہوں. تو کھیتوں کھلیانوں میں نے دیکھا، ہاں میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی زندہ کی ہے. الحمدللہ مجھے یہ اعزاز. سانپ جب اپنے بل سے نکل رہا ہوتا ہے نا اپنے سوراخ سے، اور وہ اپنا پھن نکال کے ایسے کھڑا ہوتا ہے، تو اگر کوئی سامنے بندہ آ جائے اور اس کو ڈرائے اور دھمکائے تو وہ سانپ فوراً واپس جاتا ہے اپنی بل کی طرف. پہلے بیٹھتا ہے، واپس جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یو ٹرن نہیں لیتا جیسے عمران خان لیتا ہے. یو ٹرن نہیں لیتا، وہ اسی طرح ریورس ہوتا ہے سانپ. میں نے دیکھا وہ ریورس ہوتا ہے، یعنی جدھر جیسے آ رہا ہوتا ہے اسی طرح واپس جاتا ہے. پہلے اپنی دم کو اندر داخل کرتا ہے، پھر دھڑ کو داخل کرتا ہے، اور آخر میں اپنا منہ لے کے جاتا ہے اندر. جدھر سے آ رہا ہے ادھر اسی طرح واپس جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ایمان مدینے میں سمٹ آئے گا، اس کا مطلب ایمان چلا بھی مدینے سے تھا. قربان جاواں بھائی، قربان جاواں. سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول لو جی اے گل میں بڑی جگہ کیتی ہے، لیکن یہ گل سنان دا مینوں مزہ اج پہلی باری آیا. حافظ صاحب قبلہ چا سج آئیے کہ گل جی میں سمجھے ہونا تسی ہیں. یعنی میرے نبی نے فرمایا ایمان مدینے میں لوٹے گا، سمٹے گا، سکڑے گا، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان چلا بھی مدینے سے ہے. ایمان مدینے میں سے. اب آپ کہیں گے جی اچھا پھر مکیوں کی چلے ہیں. میں نے کہا مکے سے اسلام چلا ہے، مدینے سے ایمان چلا ہے. تسی کہو گے جی واٹ از دا ڈفرنس. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں کہ فرق کیا ہے. میں نے کہا مکے میں مقابلہ تھا کفر سے اور مدینے میں مقابلہ تھا منافقت سے. کفر کے مقابلے میں اسلام ہے، منافقت کے مقابلے میں ایمان ہے. منافقت کے مقابلے میں ایمان ہے. وہاں تو تھا من قال لا الہ الا اللہ. وہاں تو مسلمان حضور کا کلمہ پڑھ رہے تھے، 40 ہو چکے تھے، جن میں ابو بکر بھی تھے، جن میں پہلے ابو بکر، پہلے علی. کیسی گل ہے میں کیا پہلے ابو بکر، پہلے علی. دنیا ایتھے ہی لڑی جا رہی ہے پاگل دے پتر انی ماں دے نہ بن دے. اس گل ہی سمجھ رہے ہیں یہ اس میں کیا کنٹرڈکشن ہے، اس میں کیا تضاد ہے. پہلے ابو بکر، پہلے علی. ابو بکر بھی پہلے، علی بھی پہلے. سمجھ آئیے نا. ابو بکر جو ہے وہ بڑوں میں پہلے ہے، علی بچوں میں پہلے ہے. لڑائی کس بات کی ہے؟ امت کو کیوں لڑاتے ہو، کیوں تقسیم کرتے ہو، کیوں کنفیوز کرتے ہو، کیوں دین کو بدنام کرتے ہو؟ پوری دنیا کو پیغام قلعہ بھٹیاں سے جاتا ہے، اور آپ کے قلعہ بھٹیاں کی تو خبریں بڑی چلتی ہیں چینلز پہ. تو پوری دنیا میں شیعہ سنی جو ہے وہ قلعہ بھٹیا کو فالو کریں. ٹھیک ہے نا. اس میں ٹینشن کس بات کی ہے؟ وہ تھیوری جو ہے میں بتا دیتا ہوں. میں نے کہا سمپل سی بات ہے، تم لڑتے ہو علی اور ابو بکر کے نام پر. بات صرف اتنی ہے کہ ابو بکر علی کا امام ہے. ابو بکر اگلے جملے تے ہو چاہتا گی، ابو بکر علی کا امام ہے اور علی ابو بکر کا مولا ہے. جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑائی کیڑی گل دی ہے؟ ابو بکر علی کا امام ہے اور علی ابو بکر کا مولا ہے، اور علی نے امام مانا ہے.
عقیدہ یہ علی نے امام ماننا ہے. میں ہر کتاب سے ثابت کروں گا کہ علی نے امام مانا ہے. علی نے امام مانا. مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ابو بکر کو خلیفہ کیسے منتخب کیا؟ کرائیٹیریا کیا تھا؟ کون سی بنیاد تھی؟ کیا معیار تھا؟ کیا پیمانہ تھا؟ کس بیس پر آپ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا؟ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا مصطفیٰ نے اپنی حیات ظاہری میں، اپنی مسجد میں، اپنے صحابہ کی موجودگی میں علی کے ہوتے ہوئے اپنا مصلی ابو بکر کو دیا. اپنا مصلی ابو بکر کو دیا. تو مصطفیٰ نے سننا جملہ، مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم نے دنیا کا بھی امام بنا لیا. مولا علی نے کہا دین بڑا ہے یا دنیا بڑی ہے؟ اور علی اگر لڑتا ابو بکر سے تو اس مصلی کے لیے لڑتا. علی لڑتا تو مصلی کے لیے لڑتا. علی نے دنیا کے لیے لڑنا تھا. علی دنیا کے لیے لڑتا. اور خدا کی قسم ہے علی کے تو بچے جنت کے سردار ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، کہاں پھر رہے ہو؟ کہاں پھر رہے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ علی کہتا ہے مصلی کا وارث میں ہوں، لیکن مجھے بتاؤ اپنی کتاب سے لا کے دکھاؤ جب ابو بکر نے 15 نمازیں پڑھائی ہیں 3 دن تو علی نے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ میں دوسروں کو پوچھ رہا ہوں، آپ اپنی کتاب سے نکال کے دکھاؤ کہ علی جماعت میں شامل نہیں ہوئے. میں تمہاری بات کر لوں گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر کہو کہ اب علی ابو بکر کے پیچھے تھے تو کہو کہ پھر علی نے ابو بکر کو امام مانا ہے. اور الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد، یہ سیرت کی پہلی کتاب ہے اور امہات الکتب میں ماخذ ہے. تمام سیرت کی کتب زیادہ تر اس سے لی گئی ہیں. ابن سعد نے لکھا ہے جب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ صابرہ شاکرہ، اونچاتے بولو. اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو یہاں تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر یا مرکز پرکار عشق مادر یا قافلہ سالار عشق. یہ مسدس حافظہ حافظ ابن حافظ علامہ ابن علامہ مخدوم ابن مخدوم ہے. حافظ صاحب اندر جا کے میرے کو بیٹھے نہیں تھے، میں نے کچھ ہدایات دے رہے سن. یہ میں نے ہدایات دے جا رہا سر میں نہ دا چہرہ ویکھی جا رہا سی کہ کدھر ویکھیا لگتا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے میری شاید پہلی ملاقات ہے. پہلے نے وہ پھر میں نے سمجھ آئی کہ کنہ نو ویکھیا ہے کنہ دا عکس ہے جو انہوں نے دسیا نا. اچھا آپ سنیے، یہ مسدس ہے اقبال کی فارسی میں، یہ جو ابھی میں نے پڑھی، ٹھیک ہے نا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وسے نسبت حضرت زہرا عزیز، اس کو چھوڑ کر آگے 3 شعر جو ہیں اس کو کہتے ہیں مسدس، یعنی 6 مصرے ہیں. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو یہاں تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر یہاں مرکز پرکار عشق مادر یہاں قافلہ سالار عشق. اچھا ہن فارسی دی اگر تشریح کرنا تو ٹائم بہت لگے گا، لیکن میں تشریح انج کرنا کہ ٹائم ہی نہ لگے تو گل بھی سمجھ آ جائے. کسی عاشق نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا، اس مسدس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، نبی کی لاڈلی بیوی علی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا. سیدہ کائنات، اب بات کیا کرنے جا رہا ہوں. سیدہ کائنات کا جب وصال ہوا، آپ نے جب پردہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اقربا میں سے سب سے پہلے حضور کے پاس جانے والی ہستی حضرت سیدہ کائنات کی ہے. اور میرے نبی بتا کے گئے تھے کہ آپ آئیں گی. سیدہ اسی بات میں تو مطمئن ہوئی تھی کہ ابا جی اگر ایک گل لے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ جدائی برداشت نہیں.
ٹھیک ہے نا. اب وہ سیدہ کائنات جب وصال ہوا نماز جنازہ کا وقت آیا, طبقات الکبریٰ اٹھا کے دیکھو, اس وقت جب جنازے کی صفیں بن گئی, صدیق اکبر نے کہا علی چلو مصلی امامت پہ نماز جنازہ سیدہ کا پڑھاؤ, کیونکہ آپ ولی اقرب ہیں, ولی اقرب ہیں, احق بالامامہ ہیں. یہ لفظ ذرا اچھا سی حافظ صاحب واسطے سی, احق بالامامہ, امامت کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں, کیونکہ سب سے قریبی رشتہ سیدہ کے ساتھ آپ کا ہے, لہذا آپ نماز پڑھائیں. اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مولا کائنات نے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پتہ ہے کیا کہا؟ صدیق اکبر نبی کے یار غار کو یہ عرض کیا, کہا ہے ابو بکر جب وہ شخص موجود ہو جس کو مصطفیٰ علی کے ہوتے ہوئے اپنے مصلی پر کھڑا کرے, اس کے ہوتے ہوئے علی مصلی امامت پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ حق چاہیے زندہ. ابو بکر علی کا امام ہے, یہی کہا تھا میں نے, ابو بکر علی کا امام ہے. نہیں جملہ او پیر غلام رسول صاحب بھی آ گئے نے, تو تھوڑا جملہ جڑا نا چس ساڑا نہیں ہے گا, ٹھیک ہے نا. آ جاؤ جی اتنے سجے پاسے آ جاؤ. پھر وہ اسی طرح سبحان اللہ کہیں کہ ابو بکر علی کا امام ہے اور علی ابو بکر کا مولا ہے. بات یہ کر رہا ہوں کہ علی نے ابو بکر کو امام مانا ہے, ایڈمٹ کیا ہے, کنسیڈر کیا ہے, ہر جگہ مانا ہے. ہاں صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لو, اگر میرے مخاطب کوئی اور ہوتے تو پھر میں ان کو حوالہ ان کی کتاب کا دیتا. میرے مخاطب چونکہ سنی ہے, لہذا سنیوں کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری کا ہے. ہاں میں مخاطب ہوں اپنے سنیوں سے, چاہے سنی ڈی ٹریک ہو گئے ہوں, چاہے سنیاں دے پیر بیچارے خود گمراہ ہو گئے ہوں, چاہے بڑے بڑے ترے والے, بڑے بڑے آستانے والے, بڑے بڑے وڈا والے, بڑے بڑے ٹڈا والے, بڑے بڑے پیر ہو. یاد رکھو سنیو, ایک بات آپ کو کہہ دوں آگے چلنے سے پہلے, یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ بڑا بڑا پیر ہے جی, یہ جدھر جا رہے شاید وہ گل ٹھیک ہوئے گی, آستانہ بہت بڑا ہے, اس کی خدمات بڑی ہے. اور دین کسی کا محتاج نہیں ہے, سارے دین کے محتاج ہیں. دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں نے دین کا بڑا کام کیا ہے, دین کی بڑی خدمت کی ہے. ایک مولانا صاحب بڑے موٹے تازے کہنے لگے جی میں نے ماشاءاللہ جناب 32 سال ہو گئے دین دی خدمت کر دی ہویا. میں کہا حضرت جی تھوڑا جسم ویکھ کے لگدا دین تہاڈی خدمت کردا رہا ہے, تہاڈے کپڑیاں تو پتہ لگ رہا ہے دین تہاڈی خدمت کردا رہا ہے. میں کہ اگر دین نہ ہوندا تے تسی کسی پٹرول پمپ تے کھڑے ہوندے, فلنگ کر رہے ہوتے, کہیں نوکری کر رہے ہوتے. یہ دین ہے جس نے تمہیں لینڈ کروزرز پہ بٹھایا ہے. اور دین کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ کسی پیر کا, نہ کسی سید کا, نہ کسی مناظر کا, نہ کسی مناظر ابن مناظر کا. میرا رب جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے. اگر رب چاہے, میرا رب چاہے تو وہ ترخانوں کے منڈے سے بھی اپنی نبی کی عزت کا پہرا دلوا لیتا. سمجھ آئیے نا. اچھا اب یہ بڑے بڑے پیر آپ سمجھ گئے میرا اشارہ جن کی طرف ہے, وہ جڑے ایک ٹولہ بنا کے پھر دینے کردوغلواں دی جماعت, کردوغلواں دی جماعت, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی وہاں لگاتے ہیں مداری تماشا, کبھی وہاں لگاتے ہیں مداری تماشا. میں نے اس لیے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ ایمان بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایمان بچاؤ, ایمان ایمان. اب یہ جو مداری تماشا لگا کے پھر رہے ہیں, میں نے انہیں کہا یار ایک لمحے کے لیے رک کے سوچو تو صحیح, تمہارا اس وقت عمر کے اس حصے میں تھے, تم اس منصب پر تھے کہ تم نے تو
लड़खड़ाती हुई कौम को संभालना था, तुम खुद ही लड़खड़ाने लगे। तुमने बच्चों को समझाना था, तुम खुद बच्चों वाली हरकतें करने लगे। तुम खुद जो है वो कंफ्यूज हो गए। तुमने कौम को कंफ्यूजन से निकालना था। अब फिर कहते हैं मैंने ये किया। मैंने कहा जब किया था उस वक्त कौम भी आंखों पे बिठाती थी। समझ आइए ना, जब किया था कौम नारे लगाती थी तुम्हारे उस वक्त। मैंने कहा जब मुनाजरे करते थे तुम फिक्र रजा के लिए, ऊंचा बोलो ना, जब तुमने मुनाजरा किया था हजरत अमीर मुआविया के दिफा के लिए, मसले के हाले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये कौम सर आंखों पे बिठाती थी। अब क्या हुआ, जिथे जाओ तकरीर करने वास्ते सामने पूरे 2.5 कलंदर बैठे होंगे ने। वजह क्या हुई सोचो तो सही। मैंने कहा शाह जी एक लम्हे के लिए, कब तक, कल तक जो तुम्हारे हाथ चूमते थे आज हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, जो तुम्हारे नारे लगाते थे आज तुम्हारे खिलाफ नारे लगाते हैं, जो मीलों सफर करके तुम्हें सुनने के लिए आते थे आज वो नासिर बाग में बैठ के बुलाते रहो, वो आते नहीं, वो आते नहीं। और दूसरी तरफ एक बाबे की चेयर के पहिए भी लोग चूमते हैं। नहीं लगता तुसी बाबे नाल नाराज हो, हालांकि बाबा इस वे हक वास्ते खड़े हैं, हक वास्ते खड़ा है। देख लो कितनी कितनी सौबतें, कितनी मुश्किलात, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन, ठीक है ना। सानू की पता, सानू भी तो हाफिज साहब लैन आए हो, ठीक है ना। सुभान अल्लाह, उच्चा आंखो ना है। हर नाके पे पहरे, यहां ऐसे अभी यहां लगी हुई थी फोर्स, ये इस पे टोल प्लाजे पे जैसे पता नहीं इंडिया का हमला रोकने के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, यह पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया है। नाम रियासत मदीना का लेते हो, और रियासत मदीना में रियासत मदीना के वाली खुद अपने फौजियों की ड्यूटी लगा के भेजते थे, जाओ फलां गुस्ताख का काम तमाम करके आओ। समझ आई ना, ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो, जो आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करके खुश हो रहे हो, गिरफ्तारियां करके। क्या वो मांग क्या रहे हैं, तुम्हारा क्या नुकसान कर रहे हैं? सिर्फ अपनी नबी की इज्जत के पहरे के लिए मैदान में तो निकले हैं। यही कह रहे हैं ना कि फ्रांस के साथ जरा दो टोक बात करो, सफारती ताल्लुकात खत्म करो, उनकी मशरूआत का बाइकाट करो। तो मैंने कहा खैर बात दूसरी तरफ ना निकल जाए। मैंने कहा इस टोले को कि लोग तुम्हें सुनने के लिए नहीं आते और उस बाबे की चेयर के पहिए भी चूमते हैं, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क मैंने कहा इकबाल ने बताया, कलंदर लाहौरी ने, उन्होंने कहा लंबा चौड़ा फलसफा कोई नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस गल सिर्फ इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जो हुजूर से वफा करेगा, बस जो हुजूर से वफा करेगा। और आला हजरत ने कहा कि तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आप देख लो खार फिर रहे हैं। दीन किसी का मोहताज नहीं है, मेरा रब जिससे चाहे काम ले लेता है। एक लाहौर का बाबा है ये, खैर ये जो आप नौजवान हो, ये जो कारोबारी लोग हो, जिम्मेदार लोग हो, आप जो है वो नौकरी पेशा लोग हो, तो ये काम जो आप कर रहे हो, हालांकि ये आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं है, ये काम तो हमारा है जो हम दीन का खाते हैं, दीन के नाम पर पलते हैं, लेकिन फिर भी आप ये काम कर रहे हैं। आप मसला के हक अहले सुन्नत का पहरा दे रहे हैं, तो क्यों? किसी का कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब ने काम लिया है। और दीन का काम किया नहीं जाता, लिया जाता है, लिया जाता है। मैंने कहा कि दो बाबे इस वक्त काम कर रहे हैं, एक लाहौर का एक कराची का। लाहौर वाले को कहते हैं अमीरुल मुजाहिदीन, कराची वाले को कहते हैं अमीर अहले सुन्नत। दोवें वड्डे प्यो दे पुत्र नहीं, दोवां दा आस्थाना वड्डा कोई नहीं, दोवां दा कोई मदरसा वड्डा नहीं। एक जामे निजामिया के मुदर्रिस रहे सारी जिंदगी, और एक बाबा इतर बेचता रहा।
میرے رب نے جب منتخب کیا مدینے والے کی نظر کرم ہوئی ہے تو دونوں کو امت کی آنکھ کا تارا بنا دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میں نے کیا کہا واپس آؤ کہ بخاری کی بات کر رہا تھا. بیٹھے ہو تسی موسم تو ڈر گئے ہو. نہیں نال ہی ٹھنڈے ہو گئے. تھوڑی جی ٹھنڈی آواز چلیے تھوڑی سبحان اللہ ہی ڈلی ہو گئی. جس لیول تے جا رہے سو میں نو لگتا ہے نال ہی جڑا ہے نا فریج چلا گئے ہو. سارے رل کے اچھا چسن لاکھو ذرا سبحان اللہ. تو بارش آئے جان دی آئی طوفان آئے ہمیں کیا لگے, ہم تو طوفانوں سے ٹکرانے والے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضور کے نوکر صحابہ سپاہی دجلہ کے کنارے پہنچے نا. آگے دجلہ آیا, چلتے چلتے آئے دجلہ, دریائے دجلہ آ گیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہنے لگے حضور آگے دریا ہے, کیا کریں واپس مڑ چلے؟ تو کمانڈر ان چیف سعد بن ابی وقاص تھے. انہوں نے کہا نہیں, نبی کے غلام جب گھر سے نکلتے ہیں کسی منزل پر پہنچنے کے لیے, ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے, وہ واپس نہیں مڑا کرتے. اپنے گھوڑے ڈالو سمندر میں, جب تمہاری سواریوں کے سوم سمندر کے پانی کی تہ سے ٹکرائیں گے تو سمندر کو بھی پتا چل جائے گا یہ نبی کے غلاموں کی سواریاں ہیں. غلاموں کی سواریاں ہیں. دست واہ جی واہ بابا جی سلامت رہو. ہے ویکھو نا یار اے کاشک دا اضافہ ہویا سارے ہاتھ تو کیا کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نہیں میں نو تواڈے ہاتھ تے تاجدار, میں نو تواڈے ہاتھ تے نظر آنے آواز نہیں آئی. تاجدار ختم نبوت, تھوڑی آواز اچھی ہونی چاہیے. تاجدار ختم نبوت. پھر دیکھا چشمے فلک نے جب صحابہ نے گھوڑے ڈالے ہیں تو دریا نے راستہ دے دیا ہے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک سپاہی کا کاسا گر گیا تھا سمندر میں, ایک صحابی کا. تو انہوں نے دیکھا حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف, تو انہوں نے آنکھوں میں کہا سیٹسفائیڈ رہے, تھوڑی دیر انتظار تے کر, ویٹ اینڈ سی, ذرا ویکھتا صحیح. چاند لمحے گزرے نا, سمندر میں لہر اٹھی اور اس نے وہ پیالہ کنارے پہ رکھ کے کہا سمندر کی کیا مجال ہے وہ نبی کے غلاموں سے خیانت کر سکے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک جملہ اور کہہ دوں یہاں میرے موضوع سے متعلق یاد آ گیا, یہ وہ صحابہ اور صحابہ کے وہ گھوڑے ہیں جن کی رب قرآن میں قسم ارشاد فرماتا ہے. صحابہ کو بھونکنے والوں, صحابہ کے ایمان اور اخلاص میں شک کرنے والوں, صحابہ اکرام کی خدمات کا انکار کرنے والوں, حضور کی محبت کی آڑ لے کر مصطفیٰ کے صحابہ پر نشتر چلانے والوں, قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, نہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ فرماتا ہے صحابہ تو صحابہ ہے, مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جن پر صحابہ سواریاں کرتے ہیں. مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جن پر صحابہ سواریاں کرتے ہیں. مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے. صحابہ تو صحابہ ہے. ایک جملہ اور میں نے کیا کہا ہے, فقیر نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب قسم اٹھاتا ہے, آپ نے غور نہیں کیا. میں نے یہ نہیں کہا میرا رب قسم کھاتا ہے. جیڑے واعظ نو سنو گے, جیڑے خطیب نو سنو گے, رب قسمیں اٹھاتا ہے, رب قسمیں کھاتا ہے. فقیر نے کہا میرا رب قسم ارشاد فرماتا ہے. ایک کیسٹی واعظ نہیں دس سکتا, ایک کو دین دا طالب علم دس سکتا ہے. کہتا ہے رب قسمیں اٹھاتا ہے کھاتا ہے. میں نے کہا بے وقوف, میرا رب کھانے سے بھی پاک ہے, اٹھانے سے بھی پاک ہے. لہذا وہ لفظ اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا جس سے وہ پاک ہے. میرا رب قسم ذکر فرماتا ہے, قسم ارشاد فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, مجھے تو وہ مٹی, وہ گرد, وہ ریت کے ذرے, وہ غبار بھی بڑی پیاری ہے جو صحابہ کے گھوڑوں کی سموں سے ٹکرا کے اڑتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تو وہ بھی پیاری ہے. صحابہ تو صاحب ہے. اب سنو میں عقیدہ اہل سنت بیان کر دوں. یہاں بات آ گئی تو یہاں بیان کر دیتا ہوں. میری لنگی بدی بات نہیں ہوتی. جدھر سے بات آئے گی رہوں گا اپنی ڈومین میں اور بات سمجھا کے کرنے کے قائل ہوں. عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت اب یہاں آپ سنتے ہیں اگر 10 دینا تو موڈ ہوئے پہلے اٹھن دا ختم کرن دا تے جتھے میں چھڑ دیواں گے کیا پتا ادھر بارش ہوئے پھر کہو جی ہن ساڈے امتحان لے رہے ہیں. اشارہ کر دینا ٹھیک ہے. نہیں میں صحیح کہہ رہے ہیں. انتظام کے معاملات ہوتے. اب سنیے جتنی دیر چل سکتے ہیں اتنی دیر تو چلتے ہیں. سنیے ذرا. آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے خطیب کہتے ہیں, میں بھی کہتا رہا کسی دور میں, پھر غلام رسول صاحب میں کہتے رہے افضل قبلہ کہ ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں. سنا نا بار بار کہ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے پہلے خطیب صاحب نے یہ بات کہی, میں جب آیا نا مائک پہ میں نے کہا نہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. وہ پریشان ہو گئے. انہیں کہ آج تک یہی سننے آئے ایک ہی گل کرنے لگے. میں نے چہرہ پڑھا, میں نے کہا پریشان نہ ہو, میں آپ کی تائید ضرور کروں گا لیکن آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ حضرت صاحب میں نے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں حضور کی آل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں. ہم صحابہ کے نوکر ہیں, حضور کی آل کے نوکر ہیں, لیکن ادب کی بات جو ہے نا تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں, آل بیت تو آل بیت ہے. صحابہ کا مقام تو ورا الورا ہے, آل بیت کی شان تو بہت بلند ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم تو مصطفیٰ کے شہر میں رہنے والے کتے کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا بھی ادب کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاج تارے ختم نبوت, تاج تارے ختم نبوت. آپ کو فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو صحابہ تو بڑی بات ہے, حضور کی آل تو بڑی بات ہے. ہم تو مصطفیٰ کے شہر کے کتے کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا بھی ادب کرتے ہیں. سنیوں کو اللہ نے ادب کی یہ نعمت عطا کی ہے, ادب کی یہ دولت عطا کی ہے. سنیوں کا یہی تو خاصہ ہے, یہی تو اسپیشلٹی ہے, یہی تو پہچان ہے, یہی تو نشانی ہے کہ سنی اعتراض والا نہیں ہے, سنی احترام والا ہے. آپ جس کو دیکھو گے کوئی صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہے, کوئی ابو بکر کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے, کوئی حضور کے علم پر اعتراض کر رہا ہے, کوئی اللہ کی عطا پہ اعتراض کر رہا ہے, کوئی کسی. سنی کہتا نہ اعتراض نہیں احترام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی کہتا ہے احترام. چلو حال ہی نہیں بول رہے تو پھر اگے بول لینا. پہلا تو یہ کہ سنی اعتراض والا نہیں, سنی احترام والا ہے. سنی نفرت والا نہیں, سنی محبت والا ہے. اگلی گل سنی جلنے والا نہیں, سنی خوش ہونے والا ہے. سنی کسی کو گھٹانے والا نہیں, سب کو بڑھانے والا ہے. نہیں میرا خیال ہے تھوڑا موڈ نہیں ہے, تو موسم نے ٹھنڈا کر دیتا. حالانکہ موسم انجوائے کرنے والا ہے. آج ساڑی انجوائمنٹ اس تو بعد اور کی ہو سکتی ہے. اگلی سنی کلاشن کوف والا نہیں, ضرورت پڑے تو رکھتا ضرور ہے, بلکہ ضرورت پڑے تو 27 گولیاں کسی موزی کے سینے میں مار دیتا ہے. کیا بات کیا بات. ٹھیک ہے نا. لیکن سنی کی پہچان کلاشن کوف نہیں, سنی کلاشن کوف والا نہیں, سنی لا خوف والا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. اگلی گل سنی پستول والا نہیں, سنی لاہور والا ہے. لا حول ولا قوت الا. اگلی سنی تلوار والا نہیں, سنی کردار والا ہے. دیکھ لو ساڑھے بابے. سنی کرسی والا نہیں, سنی آیت الکرسی والا ہے. دیکھ لو مولوی کرسی واسطے کدی کسی دی جوڑی جا بہندے نے, کدی کسی دی جوڑی جا بہندے نے. ایک مولوی ہو کدی نواز شریف نو امیر المومنین کہندا ہوندا سی, پھر زرداری دے تلوے چڑھدا سی. آج کل عمران نو جفیاں لاندا نس نس کے جا. کیا بات ہے کیا بات. یہ دوسرے ہیں. اور مولانا ڈیزل کا حال دیکھ لو کیسے پینترے بدلتا ہے. یہ سب کرسی والے ہیں. اور بابے خادم رضوی نو دیکھ لو, سنی کرسی والا نہیں, آیت الکرسی والا ہے.
اگلے 2 جملے رہ گئے اس بات کے، اب میں دیکھوں گا سبحان اللہ کتنی ہوتی ہے. سنی شرارت والا نہیں، سنی شریعت والا ہے. شرارتیں اور کرتے ہیں جو بے گناہ لوگوں کے خون سے مسجدوں کی دیواریں رنگتے ہیں، جو داتا صاحب اور عبداللہ شاہ غازی کے مزاروں پر خون کی ہولیاں کھیلتے ہیں، جو نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، بچوں کو سکولوں میں مارتے ہیں، جو مسلک کے نام پر دوسروں کی جانیں لیتے ہیں، وہ ہیں شرارت والے. اور ہم ہیں شریعت والے. اور ہم سے مراد میں نہیں، ہم سے مراد میں نہیں، تسی ذرا تھوڑا جا ہولی ہو گئے سو. ہم سے مراد میں نہیں، ہم سے مراد ہے ہمارے بڑے، ہم سے مراد ہے ہماری تاریخ، ہم سے مراد ہے ہماری ہسٹری، ہمارا ماضی، ہمارا تابناک روشن ماضی. اور نہیں سمجھ آئی تو آسان لفظ سمجھا دینا. میں نے جو کہا ہے کہ ہم شرارت والے نہیں، ہم شریعت والے ہیں. ہم سے مراد ہے داتا علی اجمیری، ہم سے مراد ہے خواجہ اجمیری، مجدد الفسانی، شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ موک گئی، تاجدار گورڑا، سلطان العارفین، بابا فرید الدین گنج شکر، بابا محمد اسماعیل شاہ بخاری، حضرت میاں شیر ربانی، حضرت نور الحسن شاہ کیلانی، حضرت محدث علی پوری، حضرت شاہل آسانی. ہم سے مراد غزالی زمان، محدث اعظم پاکستان، فقیہ اعظم حافظ الحدیث. اور ہم سے مراد ہے بریلی کا تاجدار امام احمد رضا. سبحان اللہ. جو میں نے کہا کہ ہم شرارت والے نہیں، ہم شریعت والے ہیں. اگلا جملہ سنو، پھر اس پر آتا ہوں واپس. اس سیکوینس کا آخری جملہ کیا میں نے کہا، میں ذرا تھوڑا جا تو جگان واسطے ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اعتراض والے نہیں، احترام والے ہیں. ہم نفرت والے نہیں، محبت والے ہیں. ہم جلنے والے نہیں، خوش ہونے والے ہیں. گھٹانے والے نہیں، بڑھانے والے ہیں. ہم کلاشن کوف والے نہیں، لا خوف والے ہیں. پستول والے نہیں، لاہول والے ہیں. تلوار والے نہیں، کردار والے ہیں. کرسی والے نہیں، آیت الکرسی والے ہیں. شرارت والے نہیں، شریعت والے ہیں. ہم بم بارود والے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دم درود والے ہیں. ہم دم درود والے. اچھا مجھے بٹی صاحب نے کل جب فون کیا، پہلے بھی اشتہار بھی میں نے دیکھا، اس پر موضوع لکھا ہوا عقیدہ اہل سنت. ابھی حافظ صاحب کے صاحبزادے نے بھی کہا عقیدہ اہل سنت. عقیدہ میں بات کو سمیٹتا ہوں. عقیدہ تو یہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں جی کہ یہ سنی صرف عقیدے کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں، عمل کی بات نہیں کرتے. یہ صرف محبت کی بات کرتے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں. سنی عمل کی بات نہیں کرتے. میں کیا 90 لاکھ نو کلمہ تیرے پیو نے پڑھایا. میں نے کہا وہ بابا فرید گنج شکر جس کو زہد الانبیاء کہتے ہیں، انبیاء کا زہد، انبیاء کا تقویٰ، اس بابا فرید کا تعلق تیری جماعت سے ہے یا میری جماعت سے ہے؟ کہتا یہ عمل کی بات نہیں کرتے. میں نے کہا وہ عیسائی کا ہمسایہ، عیسائی اپنی ہمسائیگی میں دیکھتا تھا کہ ایک اسے تنا نظر آتا تھا کھجور کا. وہ دیکھتا کہ یہ سٹیل کھڑا ہے، گیلی کھجور کا تنا کھڑا ہے. ہمیشہ ایک دن نظر نہ آیا، دائیں بائیں ڈھونڈنے لگا نا. تو کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتا یہاں کھجور کا ایک تنا ہوتا تھا. تو اس نے کہا اوے عیسائی، وہ کھجور کا تنا نہیں تھا، وہ سنیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا. میں بیان لگیا کیونکہ اتنے لیول زیادہ اونچا ہو گیا. مجمع اینڈ تک بندہ پھر کھڑو کے گل کرتا ہے بغیر سپیکر. کیا لیول ٹھیک ہے گل. اچھا بات ہے، میں کلوز کرتا ہوں، اس بات پر کلوز کر رہا ہوں. آخری جملہ میرا سنو، ادھر ویک کو سنو. کہتے ہیں ہمارا ملا عمل کی بات کرتا ہے،
ابھی عقیدہ تو میرا سارا درمیان میں رہ گیا، پٹی صاحب پھر کبھی صحیح زندگی رہی. ٹھیک ہے، اب یہاں سمیٹتے ہیں، جو باتیں میں نے سمجھا دی ہیں وہ پلے باندھ لیں. میں نے کہا جن کو تیرا ملا عمل کی تلقین کرتا ہے اور واز کرتا ہے نا، فکر آخر سکھاتا ہے، ان میں سے کوئی ملک ریاض بنتا ہے، کوئی نواز شریف بنتا ہے، کوئی عمران بنتا ہے، کوئی زرداری بنتا ہے، اور جن پر ہمارے بابوں کی نظر پڑتی ہے کوئی ممتاز